لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کہ شمر غریب زاہرا وہی روتے روتے مر جاتا غریب زاہرا وہی روتے روتے مر جاتا بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کہ شور کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کہ شمر دے اسے بلایا ہے بابا کی لاش پر ایسے اسے بلایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شیر کے ڈر سے کہ شکر دے لوگا ایک خنجر سے کبھی اولاد پہ گھمنڈ مت کرنا، کبھی دولت پہ گھمنڈ مت کرنا. دیکھیں میں تقریباً زیادہ تر میری کوشش یہ ہوتی تھی، زیادہ تر آپ نے ابھی تک سنا ہوگا 2-3 سال سے جتنی بھی مجلسیں میری سنی ہوگی کہ تبلیغی زیادہ ہوا کرتی تھی. لیکن اب میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ تبلیغ اپنی جگہ ہے لیکن ساتھ ساتھ فضائل بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ فضائل علی اگر ہم کم کرتے جائیں گے، اگر ہم یہ کم کریں فضائل علی کم نہیں ہونے والا ہے. اس لیے کہ یہ گھٹنے والی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھیا علی کو آپ زیادہ بڑھا رہے ہیں تو ہم تھوڑی نہیں بڑھا رہے ہیں. اگر علی کی عظمت کو دیکھنا ہے تو اللہ سے پوچھو، اللہ سے پوچھو، اللہ میاں سے پوچھو. اللہ میاں آپ علی کو کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ علی کی عظمت کو کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس وقت یہ عظمت علی کو اگر دیکھنا ہے، جس وقت بستر رسول پر شب ہجرت حضرت علی لیتے تھے، سوئے تھے اور خود رسول اللہ سے خود حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ آج کی شب جیسی نیند علی کو آئی ہے کبھی نہیں علی سویا تھا، کبھی علی ایسی نیند نہیں سویا تھا. لہذا پتہ یہ چلا ایک رات سو کر کے نفس کا سودا اللہ سے ہو گیا. جب نفس علی کا سودا اللہ سے ہو گیا، اللہ نے پوچھا اے علی بیچو گے نفس کو؟ تو اب حضرت علی نے سوچا کہ اس سے بڑھیا خریدار کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑھیا اچھا خریدار کون ہو سکتا ہے. اب جب کہ نفس علی اللہ نے خرید لیا تو اللہ کی آواز آئی کہ علی اب یہ نفس تمہارا نہیں بلکہ ہمارا ہو گیا ہے. اب یہ آنکھیں تمہاری نہیں بلکہ ہماری ہے. دیکھو گے تم، دیکھیں گے تمہاری آنکھیں، لیکن یہ سمجھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہاتھ اٹھے گا کسی کی مدد کے لیے تمہارا، لیکن
توضیح المسائل اٹھا کر کے دیکھ لے کہ اشہد ان علی ولی اللہ کو جزء اذان قرار نہیں دیا ہے. توضیح المسائل اٹھائیے دیکھیے, میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کی عظمت ہے کہ اس کو جو ہے ضرور کہنا ہے, اشہد ان علی ولی اللہ کی گواہی دینا ہے. اس لیے کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے مسلمان, ایک ہوتا ہے مومن. مسلمان اور ہوتا ہے, مومن اور ہوتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے کلمے میں دو شہادتوں کا اعلان کرتا ہو, یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن مومن اسے کہتے ہیں جو دونوں شہادتوں کے ساتھ ساتھ اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہتا ہو. ایک جواب پڑھیں محمد رسول اللہ. جس وقت پیغمبر اکرم نے 39 دن تک بہت سے لوگوں کو علم دے دے کر کے بھیجتے رہے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ, جاؤ پتہ کر کے آؤ, لیکن لشکر کو لے کر کے قافلہ سالار جاتا تھا اور وہاں سے واپس آ جاتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے, غنیمت تو یہ تھی کہ قافلے کو صحیح سلامت لے کر کے آ جاتے تھے. غنیمت یہ تھی کہ صحیح سلامت واپس لے کے آتے تھے, کچھ ہوتا نہیں تھا. اب جب 39 دن تک ایسا ہوا تو اب بعد میں یہ ہوا, رسول اللہ نے سوچا کہ اب اس کو پکارا جائے. اللہ کو آواز دی, اے میرے معبود میری طرف متوجہ ہے, میرے لیے کوئی ایسا ناصر و مددگار بھیج دے. تو اللہ کی آواز آئی, حدیث قدسی میں ہے یہ, اللہ کی آواز آئی. اللہ نے کہا یا رسول اللہ نادے علی المظہر لجائے, نادے علی المظہر لجائے. اے رسول اللہ پکارو علی کو جو مظہر عجائب ہے. تو آج ہم نادے علی پڑھ رہے ہیں, ایسے ہی نہیں پڑھ رہے بلکہ اللہ کا حکم ہے. لہذا جب ہم پہ مشکل حال پڑے نادے علی پڑھ لو, مشکل بھاگ جائے گی. ایک جواب پڑھیں محمد والے مشکل دور ہو جائے گی. اس لیے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی بچہ گرتا ہے تو گرنے سے پہلے جیسے ٹھوکر لگتی ہے بیساختہ کہتا ہے یا علی مدد. تو یہ یا علی مدد ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیا اپنے پاس سے ایسے ہی علی کی محبت میں کہتے ہیں یا کوئی ثبوت بھی اس کا ہے؟ تو آگے میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ یا علی کیوں کہتے ہیں اور کیوں کہنا چاہیے. اس کو ثبوت کے ساتھ مانیے, اس لیے کہ بغیر ثبوت کے ہماری عام عدالت میں جب فیصلہ نہیں ہو پاتا. تو یہ علی جو ہم کہہ رہے ہیں, آج جو اعتراضات ہو رہے ہیں, بھیا علی کے دشمن جو ہے رسول اللہ نے کہا ہے اے علی تمہارا دشمن وہی ہوگا جو حلال زادہ نہیں ہوگا. یہ رسول کی پیغمبر فرما رہے ہیں, کہا کہ اگر کسی کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ علی کا چاہنے والا ہے یا نہیں تو اس کو بلا کے بٹھا کے علی کا ذکر کرنا شروع کر دو. اگر چہرہ کھل جائے تو علی والا, اگر چہرہ چھپ جائے اگر چہرہ چھوٹ جائے تو وہ علی کا محب نہیں ہے, علی کا چاہنے والا نہیں ہے. علی کی محبت کے لیے حلال زادہ ہونا شرط ہے. علی کی محبت کسی ایرے غیرے کے دل میں نہیں آ سکتی. فخر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ چاہے وہ سنی یہاں کے ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں, فخر کرنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو یا نہ ہو علی والے علی کی محبت تو ہے. علی کی محبت دل میں ہے بغیر ولایت علی کے. اس لیے کہ ولایت علی اللہ نے ہم کو, اس سے پہلے کہ نواب گنج کی مسجد میں اگر کوئی رہا ہوگا تو ان میں بہت سے لوگ تھے, سنے ہوں گے کہ اللہ نے انسان کو ممتاز کیا ہے تمام ان چیزوں سے عقل کے ذریعے سے.
زیادہ تمہارے نفسوں کے مالک ہم نہیں ہیں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، سب نے اقرار کر لیا۔ اب برجستہ ہی فوراً جو ہے رسول اللہ نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، علی کو اٹھا کے کہا من کنتو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو بتائیے وہاں پہ سب نے آ کر کے کہا بخیل لگا یا رسول اللہ، لیکن کچھ تو ایسے تھے جو زبان میں کچھ تھا دل میں کچھ تھا، لہذا اللہ سب کو معاف کرے گا، منافق کو معاف نہیں کرے گا۔ لہذا یہ دو منہ والا انسان کبھی اچھا نہیں ہوا ہے، کبھی بھی کسی کا وفادار نہیں ہوا ہے۔ تو تو یہ ہے انسان بغیر ولایت علی کے کوئی بھی کام نہیں بننے والا ہے۔ ولایت علی شرط ہے، ولایت اہل بیت شرط ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ قیامت کے دن ہر انسان کو جب اٹھایا جائے گا تو اسے اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جس کا امام ہوگا، ارے بھیا وہی تو اپنے امام کے ساتھ جائے گا، جس کا کوئی امام نہ ہوگا۔ اور ہمارا جو امام ہوتا ہے وہ منصوب من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، ووٹ کے ذریعے سے مہر لگا کر کے ہمارا امام بنتا نہیں ہے۔ یہ پڑھانے کا الیکشن تھوڑی نہیں ہوتا ہے کہ جس کو چاہو جائے پڑھان بنا دو۔ اور اسی طریقے سے خلافت بھی ہر کسی کو تھوڑی نہیں مل سکتی ہے، جس کو اللہ بنائے گا اور اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے درمیان ایک ایسا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اب وہاں پہ بھی اعتراض ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا، پہلے اعلان کر دو تاکہ پتا تو چل جائے کون اللہ والا ہے کون نہیں ہے۔ جو اللہ والے تھے اللہ کی بات کو مان لیا، جس نے اللہ کے سامنے جو اکڑ کے کھڑا ہوا اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، بھگا دیا اللہ نے اپنی بارگاہ سے۔ اب کہتا اللہ نے مدد کہتا کہ ہم تمہارے چاہنے والوں کو بہکائیں گے، تمہارے بندوں کو بہکائیں گے۔ کہا کسی کا کیا مدد دیا، جا میں نے مدد دیا، کہا مجھے عمر دے دو اتنی۔ دیکھیے اب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کا جو آدھار کارڈ ہوتا ہے اس پہ اس کی جو ہے عمر لکھی ہوتی ہے، اس پہ اس کی عمر لکھی ہوتی ہے۔ کوئی کام کرنے کے انسان ہے نہیں، کبھی کوئی کام کرنا ہوا ممبر سے اترنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ممبر پہ بیٹھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اٹھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی کام کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں اللہ کو رحیم رحمان بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کو رحیم بھی کہہ رہے ہیں، اللہ ہی کو پکار رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اب روایت کہتی ہے اب یہ بندہ جب بھی اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اگر بائیں ہاتھ میں ہوگا برائیاں زیادہ ہوں گی، اب اس کی عادت کے مطابق کھولنے سے پہلے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد محمد۔ اب وہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہی بسم اللہ کہے گا اب اللہ کہتا ہے میرے فرشتے میری طرف متوجہ رہو، میرے فرشتوں اب مجھ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہاں بھی آ کر کے جو میرا بندہ مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہو رحیم بھی کہہ رہا ہو، اس کی جتنی برائیاں تھی اس کو اچھائی میں بدل دو۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ تو ہمیشہ اچھی چیز کی عادت ڈالنی چاہیے، لہذا محمد شاید پنکھا نہ چلتا تو تھوڑا جلدی اتر جاتے، پنکھا چل گیا کیا پتا۔ صلوات پڑھتے محمد دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے اور ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، مشہور کیا جائے گا۔ تو جب امام کے ساتھ مشہور کیا جائے گا تو اسی امام کو تو ہم پکار رہے ہیں یا کسی اور کو بلانے جا رہے ہیں؟ جب ہمیں مشکل آتی ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں یا علی مدد، جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یا علی مدد، یا علی مدد۔ اب جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کہ میرے معبود مجھے کوئی حاجی بھیج دے، میرا کوئی ناصر بھیج دے، میرا کوئی مددگار بھیج دے، اللہ کی آواز آئی نادے علی
تجد ہو تم اسے پاؤ گے اونن لگا مددگار، اور اپنی پریشانیوں میں اسے مددگار پاؤ گے. تو لہذا جب رسول کا مددگار علی ہے تو کیا ہمارا مددگار علی نہ ہوگا؟ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھیا علی کا نام لینا چھوڑ دو تو تم چھوڑ دو، جہنم میں چلے جاؤ، ہم بغیر علی کے نکل رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. لہذا بغیر اہل بیت کے قرآن نے کہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس لیے کہ قرآن کی ہم کو مانتے ہیں. قرآن نے کہا ہے وسیلہ تلاش کرو. جب وسیلہ تلاش کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے تو یہ وسیلہ کون ہے؟ یہ علی وسیلہ، حسن وسیلہ، حسین وسیلہ، سجاد وسیلہ، تغیرالدین وسیلہ، امام صادق وسیلہ، امام کاظم وسیلہ، یہاں تک کہ ہمارا آخری وسیلہ ہے. جب بھی انسان کو کسی بھی اللہ تک کہیں بھی جانا ہوتا ہے، انسان کو بغیر وسیلے کے، بغیر ذریعے کے، بغیر سہارے کے، جب انسان ایک چھت پہ نہیں جا سکتا تو اللہ تک کیسے پہنچ جائے گا؟ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر سیڑھی کی جا کے دکھا دو. اگر کوئی بہت چالاک ہوا جا کے دکھانے کی کوشش بھی کرے گا نا تو وہ رات میں جائے گا، دن میں نہیں جائے گا. رات میں جائے گا، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور میرا حسین چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات ہے. اس لیے کہ رسول نے کہا ہے کہ جب تمہیں ہدایت کی ضرورت پڑے، جب تمہیں کوئی پریشانی لائق ہو، جب تم راہ سے بے راہ کے ہونے لگو، تلوار پڑھے محمد جب تم کسی راہ سے بھٹک جاؤ تو تمہیں کسی غیرے کی طرف سے نہیں جانا ہے، بلکہ ہدایت کا چراغ حسین ہے. حسین کے گھر میں آ جاؤ، حسین کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، یہاں سے تمہیں ہدایت مل جائے گی. ہدایت کے لیے پیغمبر کرے ہدایت کا چراغ ہے. اور چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشنی پھیلانا. چراغ کا کام ہوتا ہے نور کو پھیلانا. لہذا پتہ یہ چلا بلب کیوں لگایا؟ اندھیرا تھا تو بلب جلا دیا تو نور ہو گیا، اجالا ہو گیا. تو روشنی کا چراغ کا کام ہی ہے اس کو نور پھیلانا. لہذا ہر کسی کو نور اچھا نہیں لگتا. اب اگر کسی کو روشنی اور نور اچھا نہ لگے تو وہ چور ہوا کرتے ہیں. چوروں کو کبھی اجالا پسند نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ آج تک نہیں بتائیے کہ دن میں کوئی چور کسی کے یہاں آیا ہو اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اندھیرا ہو کوئی دیکھ نہ پائے اور منہ میں اپنے باندھ کے آتا ہے. اس لیے کہ چوروں کو کبھی اجالا پسند نہیں ہوتا. اب اگر کوئی حسین کو اپنا ہادی نہ مانے تو وہ اپنے کو کچھ بھی کہلا لے، چور ہو گیا. اس لیے کہ حسین چراغ ہدایت ہے، علی نانا گرامی. اب حسین کا دشمن، اللہ کا دشمن، اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، علی کا دشمن. پیغمبر نے فرمایا یا علی لحمک لحمی، واہ واہ سبحان اللہ. بدنک دمی، یولمنی ما یولم ویحزننی ما یحزن، انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. لہذا یہ پیغمبر فرما رہے ہیں دبن لمن کہ علی تمہارا گوشت ہمارا گوشت، تمہارا خون ہمارا خون. واہ واہ سبحان اللہ. اب یہاں کے فخر رازی علماء اہل سنت میں سے بہت سید عالم گزرے ہیں، لیکن نہیں معلوم کیوں اہل بیت سے تھوڑا کٹ کٹ کے رہا کرتے تھے. بہت سید عالم تھے. انہوں نے خود بہار الانوار میں بھی موجود ہے اور ان کی کتابوں کی حدیثوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے. انہوں نے خود بیان کیا. فخر رازی نے یہ لکھا ہے کہ قرآن میں 300 آیتیں ایسی ہیں جو فضیلت علی میں بیان ہوئی ہیں. علی کی فضیلت میں 300 آیتیں بیان ہوئی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم کہتے ہو سکتا ہے نہ مانتے، اس لیے کہ شیعہ علی کو مانتے ہیں، کہتے ہوں گے. نہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ فخر رازی بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ 300 آیتیں ہیں جو کہ علی کی شان میں ہے، علی کی فضیلت میں ہے، علی کی عظمت میں ہے. اور چلو ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے مان لو کہ ان 300 آیتوں کا ہم انکار کرتے کہ نہیں علی کے بارے میں نہیں ہے.
حق قرآن حق کے ساتھ ہے اور حق جو ہے قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب لہذا پیغمبر نے بارہا فرمایا ہے کہ اے علی تم نفس پیغمبر ہو، کبھی ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں، کبھی لہموں کا لہمی کہہ کے فرما رہے ہیں، کبھی دموں کا دمی کہہ کے فرما رہے ہیں۔ لہذا پتہ یہ چلا اب اگر ہم علی کو مان رہے ہیں تو علی کو نہیں رسول اللہ کو مان رہے ہیں۔ اب اگر کوئی رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اگر علی کو نہیں مان رہا ہے، گویا وہ رسول اللہ کو نہیں مان رہا ہے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے اے علی جو تم سے صلح کرے گا ہم اس سے صلح کریں گے، جو تمہیں دوست رکھے گا ہم اسے دوست رکھیں گے، جو تم سے جنگ کرے گا ہم اس سے جنگ کریں گے۔ یہ رسول فرما رہے ہیں، کوئی نہیں فرما رہے ہیں علی کی محبت میں۔ لہذا اللہ نے علی کی عظمت کو ایسا بیان کیا تو ہم مان رہے ہیں۔ لہذا علی نبی گرامی اب یہ جان پیغمبر ہوئے علی، نفس پیغمبر ہوئے علی، اب اپنے ساتھ میں لے کر کے تو اب یہ خود ہی فخر رازی بیان کرتے ہیں کہ بغیر ولایت علی کے نہ دنیا سمجھ سکتی ہے نہ آخرت سمجھ سکتی ہے، بغیر ولایت علی کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا انسان کو اللہ نے اشرف بنایا ہے، ممتاز بنایا ہے تمام دوسری اشیاء سے، تمام دوسری چیزوں سے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے۔ جانور کے یہاں عقل نہیں پائی جاتی، انسان ناطق ہے، بولنے والا ہے، اور اس طریقے سے جانور نہیں بولے گا جیسے ہم بولتے ہیں، جیسے ہم کلام کرتے ہیں، جیسے ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی میں نے ایک بات کل کہی تھی اپنی مجلس میں کہ علی کا اگر کوئی دشمن ہے، اگر علی کا کوئی دشمن ہے تو وہ علی کا دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ علی کے دشمنی کے ساتھ ساتھ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے کہ ولایت علی کا اقرار جانور بھی کر رہے ہیں۔ بھیا پتہ یہ چلا اب اگر کوئی علی کا دشمن ہے تو وہ کچھ بھی ہو جائے جانور سے بدتر، جانور سے بدتر۔ تو اب جانور سے بدتر کیسے ہوا؟ یہاں تک کہ میں نے کھل کے کہا تھا کہ علی کا دشمن کتے سے بدتر، علی کا دشمن کتے سے بدتر، اس کا ثبوت دیا تھا میں۔ تو علی کا دشمن کتے سے بدتر کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ جانور بھی جانتا ہے کہ ہمیں اپنے دل میں کس کی محبت کو رکھنا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہے؟ اصحاب کہف جب غار میں جا رہے تھے تو ان کے ساتھ میں کتا تھا، قرآن کہہ رہا ہے، اور جب غار میں اصحاب کہف چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا اے کتے اے کلب اب تمہاری یہاں ضرورت نہیں ہے، جب تم دور چلے جاؤ باہر اپنی زندگی گزارو۔ لیکن کتا اپنے مالک کا ہمیشہ وفادار ہوتا ہے، کتا ہمیشہ وفادار ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر کسی کے یہاں وفاداری نہ پائی جاتی ہو تو وہ انسان نہیں ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ ابھی تک تو آپ کے ساتھ تھے، اب کہاں جائیں؟ جہاں آپ رہیں گے وہیں ہم رہیں گے۔ کتے نے کہا تو جب اصحاب کہف غار میں سوئے ہیں، جتنے دن تک وہ سوئے اتنے دن تک کتا سویا، جب وہ باہر نکلے تو کتا بھی باہر نکلا۔ ہے نا یہ واقعہ قرآن سے سنا ہوا ہے، سب سے پہلے سنا ہے، نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، تو وہ بھی نکلا۔ لہٰذا میں نے کہا کہ کتا ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ ابھی ایک کتا پالیے اور اپنی چوکھٹ سے تھوڑی دور رکھیے کہ گھر میں نہ آنے پائے، اور پالنے کے بعد اسے روز روٹی دیتے رہیے، روز اسے ہڈی ڈالتے رہیے۔ اب ایک دن مالک بھول جائے اسے ہڈی ڈالنے کے لیے تو کتا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ وہ ایک دن بھوکا تو رہ لے گا لیکن کسی دوسرے کے دروازے نہیں جائے گا، کسی دوسرے کے دروازے نہیں جائے گا۔ کتا ہے چلا جائے کیوں نہیں جاتا؟ تو اب وہ کہتا ہوا نظر آئے گا آج میرا مالک اگر بھول گیا ہے تو میں اتنا بے وفا نہیں ہوں کہ کسی دوسرے کے دروازے پہ جا کے اپنے مالک کی بے عزتی کراؤں۔ واہ واہ، کتے کو اپنے مالک کی بے عزتی برداشت نہیں ہے عزیزان گرامی۔ تو اب پتہ یہ چلا کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک یہودی ہے، اس نے اپنا ایک کتا پال رکھا ہے، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ کتا جھپٹ پڑتا ہے۔
वाह 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 सुभान अल्लाह वाह हमारे कपड़े फाड़ देता है। कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने माल का खुम्स निकाले तो अब खुम्स निकालने के बाद वो माल इतना पाक हो जाता है, इतना पाक हो जाता है, अब उस माल में अल्लाह बरकत भी देता है और वो माल तबाह और बर्बाद भी नहीं होता। लेकिन अगर हराम की कमाई का पैसा होगा, अब उससे जो भी हम खरीदारी करेंगे, अगर हमने खुम्स नहीं निकाला है तो हमेशा हम घाटे में रहेंगे, इसलिए कि अल्लाह की नहीं मान रहे हैं। अल्लाह कह रहा खुद वाजिब है, हम कह रहे हैं हमारा माल बन जाएगा, हम कह रहे हैं हमारे पैसे में कमी आ जाएगी, लिहाजा अल्लाह पे ईमान नहीं है, ईमान कमजोर है। तो अब पता चला तो ये आए आने की बात करें, या रसूल अल्लाह जब हम बाहर निकलते हैं तो ये इनका कुत्ता, यहूदी का कुत्ता आता है, हमें जो है काटने के लिए हमारे ऊपर झपट पड़ता है, हमारे कपड़े कितनी मरतबा ये फाड़ चुका है। रसूल अल्लाह का हम ऐसा है, आप चलो चलते हैं। अब कुछ लोगों को लेकर के रसूल अल्लाह यहूदी के दरवाजे पे चले, तवज्जो शर्त है, यहूदी के दरवाजे पे चले, दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो अंदर से यहूदी निकला, थोड़ा डर गया कि रसूल अल्लाह कुछ लोग ले आए हैं, खैरियत तो है। अब जैसे ही रसूल अल्लाह को देखा तो फौरन हाथों को जोड़ के कहता है, या रसूल अल्लाह यहूदी तो हूँ लेकिन एहतराम वाजिब है, वाह वाह आपकी इज्जत वाजिब है, आपका एहतराम वाजिब है। या रसूल अल्लाह कोई गलती हो गई है? तो अब रसूल अल्लाह ने कहा मैंने सुना है कि तुमने एक कुत्ता पाला है और मुसलमानों को वो कुत्ता परेशान करता है, उन्हें काटता है, उनके कपड़े फाड़ देता है। तो अब वो यहूदी कहता कि या रसूल अल्लाह मेरा कुत्ता ऐसा कोई काम करता ही नहीं। इधर ये लेके आए हैं, कह रहे रसूल अल्लाह चलिए समझा दीजिए यहूदी को। अब रसूल कह रहे हैं कि अगर इनकी मानते हैं तो वो कहेंगे इनका पाठ दे रहे हैं रसूल अल्लाह, अगर उनकी मानते हैं तो वो कहेंगे रसूल अल्लाह उनका पाठ दे रहे हैं। लिहाजा रसूल अल्लाह ने इनकी मानी ना उनकी मानी, किसी की नहीं मानी। यहूदी से कहा अपने कुत्ते को खोल के ले आओ, वाह 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 अपने कुत्ते को खोल के ले आओ। अब जैसे ही यहूदी गया कुत्ते को लेकर के आया, अब जब कुत्ते को लेकर के आया रसूल अल्लाह ने कुत्ते से मुखातब होकर कहा, ऐ कल्ब, ऐ कुत्ते, मैंने सुना है कि तू लोगों को काटता है, तू परेशान करता है, लिहाजा तू बता। अब कुत्ता फसीह अरबी ज़बान में रसूल के सामने बोया हुआ, रसूल अरबी के सामने बोलना शुरू किया, कह रहा या रसूल अल्लाह मैं किसी और इंसान को परेशान नहीं करता, मैं किसी को नहीं काटता, कुत्ता हूँ, यहूदी के यहाँ हूँ, लेकिन मैं भी जानता हूँ विलायत अली क्या होती है। लिहाजा मैं हमेशा अगर किसी को काटता हूँ दुश्मने अली को काटता हूँ, और मैंने ये वादा किया है दुश्मने अली को छोड़ूंगा नहीं, दोस्त अली को छेड़ूंगा नहीं। अब हम पता चल गया उनके सामने है कि ये कुछ भी हो रसूल के साथ में है, कुछ भी हो लेकिन ये अली के दुश्मन है। इसलिए जानवर भी समझता है, जानवर ने कह दिया कि मैं अली को चाहता हूँ, मैं अली को दोस्त रखता हूँ। तो अब आइए नतीजा निकाल लीजिए खुद ही आसानी से कि दुश्मन अली से अच्छा कुत्ता हुआ या नहीं। इसलिए कि वो भी पहचानता है जनाब सलमान फारसी को गवर्नर बना करके भेजा मौलाए कायनात ने, उससे पहले मदाइन में बहुत से गवर्नर रह चुके थे, बहुत से लोग रह चुके थे। अब जैसे ये अपने आन बान शान, अपना फकीराना अंदाज, वैसे ही लिबास जो हजरत अली ने जैसा चाहते थे, अली की इश्क में डूबे हुए हैं। अब ये चले मदाइन की तरफ, जैसे जा रहे हैं लोगों ने देखा कि मैं इसके साथ बहुत है, मैं इनके साथ सिपाही है, ये कौन सा गवर्नर है, इसलिए कभी हमारे यहाँ कोई गवर्नर आए उसके साथ बत्ती वाली गाड़ी भी होगी, उसके साथ फौज भी होगी, उसके साथ पूरा जो है फ्लैट भी दिया जाएगा, उसकी हिफाजत के लिए इतने आदमी भी रहेंगे। लेकिन सलमान फारसी कोई नहीं, अकेले जा रहे हैं। कहा ये कैसा गवर्नर है, न कोई आदमी, न आदम, न कोई हिफाजत करने वाला। अब तक मदाइन में लोग आ गए, आने के बाद कहा मुझे बताओ कि मेरे रहायशगाह कहाँ है। सलमान फारसी को दिखा दिया गया कि भैया आपकी रहायशगाह ये बड़ा जगह है। वहां पहुंचे, अब लोग आने लगे और कहने लगे कि या सलमान आपके यहाँ शिकायत लेकर के आया हूँ, और आज ही ताते ताते पहुंचे शिकायत आने लगी।
آج سے چوری نہیں ہوگی. اچھا اتنی آسانی سے کوئی کہہ کے ابھی نیا نیا آدمی آیا ہو, اتنی آسانی سے کہتے لوگ کیسے مان لیں گے؟ تو کہا کہ ایسا ہے کہ گھر کے دروازے بند کر کے ہوتا, دروازہ بند رہتا ہے تب بھی چوری ہو جاتی ہے. تو جناب سلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے, آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں کے دروازوں کو رات میں بند مت کرنا, کھلا رکھنا. کہا دروازوں کو کھلا رکھنا اور چوری نہیں ہوگی. کہا یعنی یہ کچھ ہے, دروازہ بھی کھلا رکھنے کو کہہ رہے ہیں, بات میں یہ ہے کیا پھنسے جا کے. اب اس کے بعد جناب سلمان نے مدائن کے تمام کتوں کو بلایا, تمام کتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کتوں سے بات کرنا شروع کیا. کہا مدائن کے کتوں, آج سے میں سلمان حکم دیتا ہوں, میں علی کا نوکر حکم دیتا ہوں کہ آج سے مدائن میں کوئی چوری نہیں ہونی چاہیے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تمام کتوں نے سلمان سے وعدہ کیا کہ اے نبی سلمان فارسی, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کوئی چوری نہیں ہوگی. اگر کسی گھر میں کوئی چور جائے گا تو میں اس کو کاٹ لوں گا, اس کے ذریعے سے چور پکڑا جائے گا. سلام پڑھتے محمد اس کے ذریعے سے چور پکڑا جائے گا. اب دوسرے دن جناب سلمان نے سب کو بلایا کہ بھیا چوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. دیکھا کوئی لنگڑا آ رہا ہے, کوئی لنگڑا آ رہا ہے, کسی کا پاؤں کٹا ہے, کسی کا ہاتھ کٹا ہے. بھیا تم کو کیا ہوا, تمہیں کیا ہوا؟ اب فوراً سب کہہ رہے ہیں کہ اے سلمان, ارے میں چوری کی غرض سے جا رہا تھا, تم نے کتوں سے کیا بات کی ہے؟ اے سلام پڑھتے محمد والے جو کتے غلام علی کو اتنا سمجھتے ہو تو خود علی کی کیا عظمت ہوگی. یہ علی علی ہم خود ہی تھوڑی نہیں کرتے. یہ فخر رازی بیان کرتے ہیں کہ علی, یہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, عزیزوں کی کتاب میں یہ بیان کرتے ہیں فخر رازی, کہتے ہیں علی یا علی, جو نئے حدیث ہم لوگ لگاتے ہیں یا علی کہتے ہیں, واقعی فخر کرو اس لیے کہ اللہ نے ایسی ماں کی آغوش میں پیدا کیا ہے کہ ہم کو اگر چوٹ بھی لگتی تھی, ادھر چوٹ ہمیں لگی, ماں فوراً کہتی تھی یا علی, اور وہی سن کے ہم بھی علی کو پکارتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے ماں کی آغوش سے علی کو پایا ہے, ماں کی آغوش سے حسین کو پایا ہے. اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ, نام عباس غلاموں کو اٹھا دیتا ہے. کوئی سکھاتا ہے کہ بیٹا ماتم کرو نہیں, جیسے نہ ہوتا ہے بچہ ابھی گود میں بھی ہے تب بھی جو چیلے پہ ہاتھ مار کے فوراً جو ہے چودھری زبان سے کہتا ہے یا حسین. اس وقت ماں خوش ہوتی ہے کہ آج میرا بیٹا جو ہے یا حسین کہنے کے لائق ہو گیا, آج میرا بیٹا یا علی کہنے کے لائق ہو گیا. تو فخر رازی نے کہا علی کا ذکر کرنا یا علی پکارنا یہ ہم نہیں کہتے, بلکہ یہ ایک حدیث ہے فخر رازی نے بیان کیا, گویا علی کو پکارنا ایسا ہے کہ اگر کوئی یا علی مدد کہتا ہے, اس یا علی مدد کہنے کے ثواب کو اللہ نے ایسا زیادہ کیا ہے کہ ایک قرآن کے ختم کا ثواب, ایک قرآن ختم کا ثواب یا علی مدد کہنا ہے. ثواب پڑھے محمد تو آج ہم یا علی کی پہلی پکارتے ہیں یا علی مدد, بلکہ فرشتوں نے علی کو پکارا ہے, فرشتوں نے علی کو پکارا, یا علی کہا, انہوں نے یا علی کہا, ملک نے یا علی کہا, دربار نے یا علی کہا, جناتوں نے یا علی کہا, انسانوں نے یا علی کہا. یا علی مدد کے بغیر نہ جناتوں کا کام بن سکتا, نہ انسانوں کا کام بن سکتا. ایک سلام کرتے محمد والے محمد. اب پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات, حسین چراغ ہدایت ہے. اب جس کو روشنی چاہیے وہ حسین کا دامن تھام لے, جس کو روشنی چاہیے وہ علی کے در سے متمسک ہو جائے. اس لیے کہ بغیر اہل بیت کے نہ علی ملے, بغیر اہل بیت کی محبت کے نہ رسول اللہ ملیں گے نہ اللہ ملے گا. اس لیے کہ اگر رسول چاہیے اہل بیت سے محبت کرو, اس لیے کہ خود فرمایا ہے کہ ان میرے اہل بیت سے محبت کرنا پڑے گا. اب
रसूल के पास क़यामत के दिन बड़ा मजमा लगा होगा, या रसूल अल्लाह जन्नत दे दो, या रसूल अल्लाह जन्नत दे दो। क्या कर दिया आए हो? नमाज पढ़ के आए हैं और क्या किया? या रसूल अल्लाह हाथ को गए थे, अहले बैत की मोहब्बत थी, अब गर्दन झुक गई, या रसूल अल्लाह यही कमी रह गई, या रसूल अल्लाह यही तो कमी रह गई। तो अब रसूल भी वहां कहेंगे जब तुम मेरे अहले बैत के नहीं तो मेरे क्या होगी? बगैर अहले बैत के न दुनिया समझ सकती है न आखिरत समझ सकती है। इसलिए कि ये चिराग हिदायत हुसैन ऐसा चिराग है कि जो नूर ही नूर का उजाला है, नूर ही नूर फैला है। जहाँ कोई या हुसैन कहता है वहाँ चंद हुसैनी इकट्ठा हो जाते हैं। एक मतलब या हुसैन कह के देखो तो सब समझे कहीं मस्जिद हो रही है। ये हुसैन का इसलिए अल्लाह इकबाल ने कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी है हमारे यहाँ हुसैन। आगे चलो दुनिया में बहुत चाहा कि इस चेहरों पे मजमे को कम कर दिया जाए। कभी इस बहाने से कि अब की इराक और नजफ और करबला के बीच में कई तरह बिच्छू छोड़े गए हैं कि भैया जिस दिल में अली की मोहब्बत होती है उसे बिच्छू भी नहीं छोड़े। कई तरह बिच्छू छोड़े गए हैं। जैसे ही दुश्मनों की तरफ से ऐलान हुआ कि बिच्छू आ रहे हैं और ज़ाहिरीन हुसैन उस पर पड़ गए, ज़ाहिरीन हुसैन पड़ गए। इतना पाबंदी कोरोना की यानी ऐसी दुश्वारी कि जहाँ पूरी दुनिया में ऐसी कैद है कि आदमी कहीं ना आ सकता है न जा सकता है, लेकिन ये एजाज़ हुसैन है अज़ीज़ान गिरामी, ये मौजिज़ा हुसैन है कि 19 मिलियन का मजमा इस अरबईन में कल था। 19 मिलियन का मजमा, पूरा बायोडाटा मौजूद है कि कितना कितना क्या हुआ है। और कहते हैं कि अरबईन के मौके पर जितना खर्चा ये इराकी कौम कर देती है, क्या हमारे कोई जानता है कि ये कौन का हमारा रिश्तेदार कोई वहां बैठा है जो ये खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, पाँव दबाते हैं, तुमसे कहते हैं आराम कर लो? क्या कोई रिश्तेदारी या मोहब्बत से कहता? नहीं, सिर्फ इश्क़ हुसैन में कहते हैं ज़ाहिर हुसैन वो आराम कर लो। ज़ाहिर हुसैन अल्लाह तुम्हारे पाँव को दबा दे, वरना कोई किसी के पाँव दबा दिया तो एक छोटा सा बच्चा अपने बाबा के साथ मौलाना थे, आमा लगाए चल रहे हैं, बच्चा छोटा सा उंगली पकड़ के। कितने लोगों को मैंने देखा कि आके माएँ औरतें जो हैं अपनी गोद में उठा के पाँव को चूम रही है, बच्चे को क्यों चूम रही है? क्या रिश्तेदार था? नहीं, ये नन्हा सा हुसैन का ज़ाहिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नन्हा सा ज़ाहिर है जो अपने पाँव से पैदल चल के जा रहा है। और हम इस वक्त का ये सब लोग जाए करबला, दुआ करें कि हमारा उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि हम करबला की ज़ियारत नसीब न हो जाए। हमें दुआ करनी चाहिए। इसलिए कि अरबईन के मौके पर ये इसके बावजूद, इतनी पाबंदियों के बावजूद कह रहे कि 140 फ्लाइटें नजफ और करबला में रोज उतर रही थी। 140 फ्लाइटें रोज उतर रही थी जो ज़ाहिर आ रहे थे। 60,000 सरकारी गाड़ियां लगी थी ज़ाहिरों की खिदमत के लिए। 60,000 कम नहीं होती है क्यों भैया? ये क्यों कर रहा है? क्या कोई पैसा दे रहा है? अभी एक मौके की बात हुई कि जो रास्ते में नजर थे कर रहा है, इसलिए कि मैं ध्यान रखिएगा इन्नल हुसैन अमित पावर होता, जिसको हुसैन अपना लेते हैं वो कभी हुसैन वाला गरीब नहीं होता, हुसैन वाला कभी फकीर नहीं होता। एक मौके पे जो रास्ते में बने हुए होते हैं, खाने लगे हुए होते हैं, नेट पे देखा होगा जो नहीं गए हैं कि भैया आराम कर लो, खाना खा लो, बैठ लो, बेहतरीन नए कंबल होते हैं ओढ़ने के सर्दियों में, बेहतरीन इंतजाम होता है, बेहतरीन चीजें होती हैं। अगर यहाँ तक कि कोई ज़ाहिर इधर उधर देखता है सर्दियों में, अगर उसको ओढ़ने को नहीं है तो रात में जब ज़ाहिर सो जाता है, कितने हुसैनी ऐसे हैं जो रात में आकर के कंबल उड़ा देते हैं कि जाना साथ लेके चले जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके नाम पे कर रहे हैं? हुसैन के नाम पे कर रहे हैं। लेकिन सिद्दीकी से होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। इसलिए कि जब हम हुसैन के लिए करेंगे तो हुसैन वाकई किसी का जो है कर्जा अपनी गर्दन पे नहीं रखेंगे। तो एक मौके से अभी ऐलान हुआ था जो मैंने मैसेज देखा, अब उसमें यह ऐलान हुआ था कि ज़ाहिर हुसैन, ज़वाहिर हुसैन जो भी कहीं से भी आ रहे हैं, करबला जा रहे हैं, अगर किसी के पास पैसे की मुश्किल है, पैसा नहीं है, तो इस मौके में इस खैमे में आकर के जब करबला
اپنے ساتھ یہاں سے $100 لیتا جائے. یہ $100 صاحبوں کو بڑھنے کی پریشانی ہو تو لے لینا. کون دے گا؟ کس کے نام پہ دے رہے ہو بھیا؟ حسین کے نام پہ دے رہے ہیں. اس لیے جو حسین دے رہے ہیں انہی کے نام پہ خرچہ تو کر رہے ہیں. لہذا حسین چراغ ہدایت ہے. اور یہ ہدایت کا چراغ اب یہ روشنی اتنا زیادہ پھیلاتا جا رہا ہے، پھیلاتا جا رہا ہے، اتنا اجالا بانٹتا جا رہا ہے، بانٹتا جا رہا ہے کہ کتنے غیر ہیں جو اپنے ہو رہے ہیں، کتنے غیر ہیں جو حسین کے در پہ آ کر کے اپنی حاجتیں لے کے جا رہے ہیں، اپنی مرادیں لے کے جا رہے ہیں. ایک لڑکی انگریز آئی تھی وہاں کے بے حجاب، جا رہی ہے تو حجاب میں جا رہی ہے. بھیا پیدل جا رہی ہے، تم تو جانتی بھی نہیں تھے، لیکن یہ اسکارف کیوں لگایا ہے، یہ مکنا کیوں ہو رہی ہو، یہ چادر کیوں ہو رہی ہو؟ تو اس کا جواب سنیں گے. انگریز ہے لیکن آئی ہے وہ جواب یہ دیتی ہے، بہترین جواب دیا. کہا اس لیے کہ جس کے دربار میں جا رہے ہیں وہ کسی بے حجاب کو پسند نہیں کرتے، کسی بے پردہ عورت کو پسند نہیں کرتے. لیکن اگر ہماری ماں پہنے بے پردہ ہوں تو یہ ہم مردوں کی کمی ہے. اے لوگوں، ہماری غیرت کیا ہو گئی کہ ہماری ناموس بازاروں میں بے پردہ گھومے اور مرد شان سے کہے کہ یہ ہماری بیوی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے. یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے. اگر مرد جو ہے اپنی گھر کی عورتوں کو خود صحیح سے رکھے، کسی بھی گھر کی عورت بے پردہ نہیں رہ سکتی. اس لیے کہ اگر کوئی بے پردہ عورت رہ رہی ہے تو حقیقی معنوں میں جناب زینب کی قمیض نہیں ہے، جناب زینب کی قمیض بے پردہ. زینب نے اگر پلٹ کے پوچھ لیا کہ ہمارے سروں میں تو چادریں چھینی گئی تھی، مجال نہیں تھی کہ کوئی ہاتھ لگا دیتا جناب زینب کے اوپر. کسی مائی کے نام میں ہمت نہیں تھی کہ اہل حرم کو ہاتھ لگا دینا. اس لیے کہ جناب زینب نے کہا کہ ہم ناموس رسالت ہیں، ہم اہل حرم ہیں. دشمنوں کو بھی پتا تھا کہ اگر ہاتھ لگائیں گے اس ذات کے اوپر، اس ذات کے ہاتھ سروں پر، تو ہمارے ہاتھ جل جائیں گے. لہذا نیزوں کی الیوں سے چادریں چھینی گئی تھی. ہماری ماتاؤں کی چادر کون چھین رہا ہے؟ اس بات بے پردہ گھوم رہی ہے. اے کوئی دشمن کربلا میں جناب زینب کو جس دن بے پردہ کیا تھا، آج تو سب اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے. لیکن نامحرم تو ہے، محرم نامحرم خیال رکھو. زندگی میں بے پردہ گھوم رہی ہے. اور جب سے قبر میں پہنچے قبرستان میں، بھیا پردہ کر لو، اس لیے کہ جو ہے کوئی محرم ہی اترے، وہاں شرط ہے. زندگی میں پردہ کرایا نہیں، قبر میں جو ہے اتارتے وقت پردہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہذا ہم جانے گرامی آج جو چہروں ہم بنا رہے ہیں، ہمارا اگر کوئی مر جاتا ہے تو ہم اپنے مرحوم کا 40واں ایک بار کرتے ہیں نا. جانے قربان ہو جا حسین کے علی، یا حسین کیا ساتھ ہے آپ کی کہ جن کے نام پہ دل کے لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن صرف تمہارے نام پہ کرو تو مجمع کیا بلا پہنچ رہا. کیوں نہ پہنچے مولا؟ اس لیے کہ آپ کی شہادت سے پہلے اسی سرزمین کربلا کو ولیوں نے بھی سلام کیا تھا، ائمہ نے بھی سلام کیا تھا، نبیوں نے بھی سلام کیا تھا. سرزمین کربلا پہ جب حسین پہنچے ہیں تو کربلا کی سرزمین کو پہلے خرید لیا ہے. حسین کو گوارا نہیں تھا کہ جہاں حسین کو ترتیب کے لیے رہنا ہے، جہاں حسین کو شہید ہو جانا ہے، وہ زمین بھی کسی پر آئے گی ہو. لہٰذا حسین نے اس زمین کا سودا کر لیا. اس کے بعد انہیں لوگوں کو حسین نے زمین لوٹا دیا کہ جب بھی کوئی میرا ظاہر آئے گا تو 3 دن مہمان رکھنا. شاید آج عراقی قوم اسی حسین کی باتوں پہ عمل کر رہی ہے کہ ظاہر حسین الراسی، اے ظاہر حسین میرے سر پہ قدم رکھ کے چلو. اس لیے کہ حسین نے وصیت کیا تھا کہ میرے ظاہروں کی حفاظت کرنا، میرے ظاہروں کی خدمت کرنا. واحد ایسی جگہ ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں کبھی کوئی نہیں کر سکتا کہ ایک بھی انسان مرا ہو. یہ حسین اس لیے کہ حسین
اپنے مرنے والے کے 40واں ایک دن کرتے ہیں، سال میں ایک بار کرتے ہیں، لیکن حسین تمہارا 40واں ہر سال ہوتا ہے، تمہارا 40واں ہر سال ہوتا ہے۔ اے حسین ہمارے یہاں کے کسی مرنے والے کے 40ویں میں بہت کم افراد آتے ہیں، ہم کو شکایت ہوتی ہے کہ فلاں نہیں آیا، لیکن اے حسین تمہارا 40واں ابھی 4-6 مہینہ آنے کو باقی بھی رہتا ہے۔ ارے ظاہر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ویزا کہاں سے ملے گا، ٹکٹ کہاں سے ملے گا۔ ارے یہ ظاہر حسین کا دل تڑپنے لگتا ہے، مولا کچھ ہو یا نہ ہو اپنے یہاں بلا لو۔ یہ ظاہر حسین چراغ ہدایت کی روشنی لینے کے لیے کربلا جا کے کہتا ہے مولا تمہارا اکبر مارا گیا، ہمارا جلال کو سلامت رکھنا۔ اے حسین تمہارا بچہ مارا گیا، ہمارے بچے کی حفاظت کرنا۔ اللہ ان آنسوؤں پہ رحمت نازل کرے، اللہ ان آنسوؤں پہ رحمت نازل کرے، کیوں نہ جائے، اس لیے کہ ہم پرزہ دینے جاتے ہیں زینب کو۔ اے زینب آؤ بھیا کا پرزہ لے لو۔ ارے تم کو بھی خواہش ہوگی میرے بھیا کے چہروں میں لوگ آئے۔ میرے باپ پرزہ لینے آئے ہیں تمہارے، بی بی سکینہ تمہارے بابا کا پرزہ دینے آئے ہیں۔ ارے یہ کربلا میں تمام دائرے اکٹھا ہو کر کے اہل بیت کو پرزہ دیتے ہیں۔ اگر آج ہم نہیں جا سکے، اے مولا کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ اے مولا اگلے سال جیلوں پہ تمام عزاداروں کو جو یہاں موجود ہے سب کو کربلا بلا دو۔ الحمدللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بس فساد کے دنیا میں سے تکلیفوں اور زحمت ختم ہو گئی، اس لیے کہ رہے جو اگلے برس ہمیں اور یہ ہم ہے تو جب بچے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، نہیں معلوم اگلے سال جیلوں کے دن رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ عزیزوں 10 محرم کو حسین کا اکبر مار دیے گئے، اکبر شہید ہو گئے۔ حسین محمد برس کے پورے حسین کس کا مطلب ہے؟ کبھی اکبر کے جنازے میں جا رہے ہیں، یہی وجہ تھی کہ جب یزید کے سامنے حسین کا سر پہنچا ہے کہ یزید نے پوچھا ارے اس موقع نیزہ بھی یہ جو بوڑھے کا سر ہے، ارے یہ کس کا سر ہے؟ تو شیروں نے کہا یزید ارے یہی تو حسین کا سر ہے۔ یزید برجستہ کہتا ہے ارے میں نے حسین کے بارے میں تو کچھ اور سنا تھا، ارے سر کے بال کالے تھے، داڑھی کے بال کالے تھے، ارے یہ تو سفید دکھ رہا ہے۔ شیروں نے کہا اے یزید ارے جس وقت اکبر مارا گیا جوان کے جنازے پر گئے، اکبر کی ایک گھنٹے میں حسین کی داڑھی حسین کی مصیبت کرو، حسین کی پریشانی اور مصیبت کرو۔ اب جب یہ قافلہ زندان شام میں پہنچ گیا، ایک چھوٹی سی داستان سنو۔ جب زندان شام میں پہنچ گیا، ایک دن زندان شام کے کھڑکی کے پاس دروازے کے پاس سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ پاؤں میں بیڑی ایک یہودی ادھر سے باہر سے گزر رہا تھا، زندان کی کھڑکی کے پاس سے سید سجاد پہ نظر پڑی، اس یہودی کے ہاتھ میں ہرنی تھی۔ ارے
कोई और कम न दे सवाए लबे उतरेंगे। कहा ये कहती कि बता दो मेरी हिरनी ने कहा क्या है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद खोया हुए कहा भाई हिरनी ने ये कहा है कि इससे कह दीजिए मौला कि मुझे आजाद कर दे। इस पहाड़ी के पीछे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जाऊंगी दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। अरे इतना सुंदर था, यहूदी ने हिरनी को आजाद कर दिया। दुकानों पे जाकर के वो यहूदी कह रहा है ए शाम वालों, अरे जिंदान में एक ऐसा कैदी है कि जिसके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, अपना दुकानदारों की बात जब ये यजीद ने सुना उस यहूदी का सर कलम कर दिया। यहूदी का सर कलम करा दिया। एक मर्तबा वो यहूदी कहता है अरे यजीद तू मेरा सर कलम करा दे, लेकिन ये सैयद सज्जाद गवाह रहिएगा आपकी मोहब्बत में जान दे रहा। आज रोने पे कोई पाबंदी नहीं है। ज़ैनब जेनुम करने आई है। ये सोच के रोना, ज़ैनब निकल के आई है, ज़ैनब बर्बाद होके आई है। अब एक मर्तबा उस यहूदी की बीवी आई जिंदान के पास, बस खत्म हो गया। यहूदी की बीवी आई, ए कैदी अरे तूने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे बेवा करा दिया, मेरा शौहर मर गया, मेरे बच्चे यतीम हो गए। सैयद सज्जाद ने बेहुम्मे इमामत एक मर्तबा उसकी बीवी से कहा आ मेरे साथ। सैयद सज्जाद जिंदान से निकले, अरे उसके शौहर के कब्र पे गए, वहां कहा अरे यहूदी मैं तुझे कहता हूँ सैयद सज्जाद उठ जा अपने घर चला जा। मैं कहूँगा मौला एक यहूदी के अपने बीवी का अरे दुख बर्दाश्त न हो सका। करबला में हुसैन अल्लाह जाने गुरु का आ जाइए चैनल पे एक जरा सुन लीजिए। लेकिन अब जब वो दोबारा जिंदा हो गया, अब एक मर्तबा फिर से फरगई वो ऐलान करने लगा। किसी ने आके कहा यजीद अहले हरम को रुखसत कर दे, अहले हरम को आजाद कर दे। यजीद ने जब आजाद करने के लिए कहा तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा सैयद सज्जाद जाओ यजीद से कह दे एक कमरा खाली करा दे और हमारे सरों को वापस कर दे। अरे अकबर का सर आया, लैला ने बढ़ के ले लिया। हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने बढ़ के ले लिया। और मोहम्मद का सर आया, अरे सबके सर आते रहे। अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम बढ़ के आगे ले लिया। लेने वाला कोई न था। एक मर्तबा एक शाम की औरत ने कहा अरे क्या इन बच्चों की मां मर गई है? इन बच्चों का लेने वाला कोई नहीं। ज़ैनब ने कहा बीबी ऐसा न बोलो, अरे इन बच्चों की मां अब जब काफिला करबला पर छोड़